لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے کبھی بھی۔ دیکھو فاقے میں عزت ہے، ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے کبھی بھی۔ اور جوانوں سے کہتا ہوں خدا را یہ چھوڑ دیں سہارے تلاش کرنے، چھوڑ دیں کہ فلانے سیٹ کی میں تھوڑی چاپلوسی کروں گا تو شاید مجھے اونچا لے جائے گا، چھوڑ دیں یہ کام کہ میرا وہ انگلینڈ والا ماموں راضی ہو گیا تو بڑی بات ہو گئی، چھوڑ دیں یہ لوگ تباہ ہو گئے، ہمیں خوش آمدیں کرنی پڑیں اپنی زندگی میں نا خودداری، عزت نفس۔ داتا صاحب نے باپ باندھا ہے، پورا باپ، اور ایک ایسی عجیب بات لکھی ہے جس پر وجد ہوتا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ ابو مسلم بادشاہ تھا تو کسی فقیر کو، درویش کو نا کسی چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل میں بند کر دیا گیا، جھوٹا مقدمہ چوری کا، بڑی خاص بات۔ آپ یقین کریں کہ جو نسبت والے لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مر مٹنے کو دل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی درویش اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اسے چوری کے جھوٹے مقدمے میں بند کر دیا تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کی خواب میں نا ولی غوث تو نہیں، صحابی نہیں، کہتے ہیں اس بادشاہ کی خواب میں خود مدینے والے رسول تشریف لائے، حضور تشریف لائے، سرکار خود آئے۔ کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی آپ قیمت تھوڑی کرتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح درویشوں کی رب رسول کی نظر میں کتنی قیمت، خود سرکار تشریف لائے اور حضور فرمانے لگے، سنو داتا صاحب نے لکھا ہے، سرکار فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک دوست قید کر دیا ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی، جھوٹا مقدمہ، جا جا کے اسے آزاد کر۔ بادشاہ نے بھی کوئی پولیس والا نہیں بھیجا، خود اٹھا، نہ سر پہ کپڑا باندھا نہ پیروں میں جوتے، دوڑا گیا، دوڑا جا کے جیل کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا، درویش کو باہر نکالا اور پھر ان کے ہاتھ چومے اور پھر ان کو جو اس وقت خدمت کر سکتا تھا کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے نا، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور ہمیں خودداری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ ایک شاعر کہیں بیٹھا تھا تو اب ڈر بھی لگتا ہے نا شاعر بھی کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں ان پہ رحم بھی بڑا ہوتا ہے، بیچارے کتنے کتنے دن منہ نہیں دھوتے، بال سارے نہیں، تو بیچارہ بڑی خستہ حالی میں کہیں بیٹھا تھا ساگر صدیقی کی طرح، تو کوئی بندہ گزرا تو 5 روپے اسے دے گیا، تھا خوددار، اس نے آواز دی، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو ضرورت ہوگی، آپ غریب ہیں تو رکھ لیں۔ تو اس نے کہا ادھر اٹھا اپنے پیسے، اور بڑا کمال بات کر دی، کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، جا میرے رب رسول ہیں مجھے دے لیں گے، جب مجھے ضرورت ہوگی ان سے مانگ لوں گا، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ تو درویش کو کوٹھڑی سے نکالا، اور جب وہ باہر نکل رہے تھے تو بادشاہ کہنے لگا بابا کوئی حکم ہوا تو بتانا، کبھی کو میرے لائق خدمت ہوئی تو بتانا۔ تو بابا جی نے رخ پھیرا، میرے دادا صاحب فرماتے ہیں رخ پھیر کے بابا کہنے لگا یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہنے لگے جو رات تجھے سوتے کو اٹھائیں اور اٹھا کے تجھے میری طرف بھگائیں، اور پھر تو نہ جوتے پہننے کے قابل رہے نہ کپڑا لینے کے، اور میرا دروازہ کھلوائیں، بتا وہ پھر مجھے کسی دنیا دار کی حاجت رہنے دیتے ہیں؟ جا کے مجھے دنیا داروں کی ضرورت نہیں۔ تو داتا صاحب نے باپ باندھا، درویش اس کو کہتے ہیں کہ جس کو عمرہ بھی کوئی کرائے اور جس کو کھانا بھی کوئی کھلائے۔ آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے معاملات ہیں، لیکن جو چیزیں تربیت میں ہیں، ماحول میں ہیں، وہ کرنی تو ہے نا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ کو عمرے پہ بھیجنا ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دیتا ہے اور میرے پاس اتنا بجٹ بھی ہو جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں، میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں جو جو لوگ تڑپتے ہیں بیچارے، آپ مجھ سے وہ لسٹ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ایسے ہیں جو صبح و شام دعائیں کرتے ہیں اور جو تڑپ کے کہتے ہیں کہ کرم کر دو ساڈے تے بھی حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ تو آپ ادھر توجہ کریں، اس طرح مزاج بنائیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیر عزت نفس والا، فقیر وہ جو خوددار ہو۔ خود اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکان پہ تیل لینے چلے گئے نا،
تو یہ میری طرح کا پیر صاحب کسی دکان پہ چلا جائے تو کئی بار دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں کہ مفت لگا ہوا گیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں. آپ بڑے ایسے ہیں. ویسے پولیس والا بھی چلا جائے تو یہی ٹینشن ہوتی ہے. ناراض نہ ہو, میری طرح پھنسے ہیں آپ, پر اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے. تو میں جو بات کر رہا ہوں اس پر غور کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دکان پہ تیل لینے گئے تو اس کو نا دکاندار کو بوتل دی سرسوں کے تیل کی بھر دو. اس نے بھر دی تو اعلیٰ حضرت فرمانے میں کتنے پیسے, کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالی میں آپ 3 آنے دے دیں. تو فاضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے. فرمایا تو رکھ, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا, میں 2 آنے ریٹ لگایا ہمارا, تو رکھنا, میں 2 آنے کا نہیں بیچتا. ساتھ یاد رکھیں خودداری, اور یہ داتا صاحب کی تعلیم ہے, داتا صاحب کی تعلیم. اور وہاں بڑے بڑے عجیب ہمیں قصے سننے کو ملتے ہیں, بڑی بڑی عجیب کیفیات, اور بڑی بڑی محفل میں اور بڑی بڑی چاپلوسیاں. خدا را بچے. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں زندگی میں احسار پیدا کرو, اپنی زندگی میں احسار پیدا کرو اور احسار لے کے آؤ, دوسروں کے لیے قربانی دو. اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنے ہوئے گوشت کی بڑی خواہش تھی, مچھلی کی بڑی خواہش تھی, شدید بیمار تھے. داتا صاحب نے لکھا ہے. اگرچہ یہ اور کتابوں میں بھی روایت موجود ہے, لیکن چونکہ بات آئی داتا صاحب کی کرنی ہے, ان کی تعلیمات کی کرنی ہے. مجھے الحمدللہ داتا صاحب کی کرامتیں بھی آتی ہیں, میں سنا سکتا ہوں, لیکن وہ بات نہ سناؤں جو داتا صاحب بھی سنانا چاہتے ہیں. اور لکھتے رہے, محنت کرتے رہے. تو داتا گان بخش علی جوہری فرماتے ہیں کہ بیمار تھے اور بڑے دنوں کے بعد بھنی ہوئی مچھلی ملی. دروازے پہ بھکاری آیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے خادم سے کہا اسے دے دو. تو کہنے لگے حضور آپ کو بڑے دنوں کے بعد خواہش تھی, اسے میں پیسے دے دیتا ہوں, مچھلی آپ کھا لیں, اسے ضرور دینی ہے. تو آپ فرمانے لگے یار تو سمجھا نہیں, یہ جو تو نے مچھلی میرے لیے آج تیار کی ہے نا, اس کو تو نے بڑے اچھے طریقے سے پکایا ہے. یہ جب فقیر نے مانگی ہے تو مانا یہ ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا ہے. باہر ہم ایک اور روایت لائے داتا صاحب بنی اسرائیل میں سے. فرماتے ہیں اللہ کا ایک بندہ پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا, اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ پہاڑ نہ ہوتے تو لوگ سیدھے سیدھے تو چلتے رہتے ہیں, تو رب کریم ناراض ہو گیا. اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے جا کے کہو کہ تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے, میں نے جو بنایا بہتر بنایا. اس نے اعتراض کیا تو اسے کہو تیرا نام نہ آج سے گلیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. پیغمبر نے خبر دی اس عابد کو کہ تیرا نام کاٹ کے نا بلیوں کی صف سے نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے, اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے. تو وہ بندہ نا سجدے میں گر گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے. تو پیغمبر کہنے لگے پتہ انہیں بھی سارا ہے, لیکن پوچھنے لگے یہ تو عجیب حرکت کر رہا ہے, میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیرا نام بلیوں کی صف سے نکال کے نافرمانوں کی صف میں درج ہو گیا اور تو سجدے میں گر گیا. کہنے لگے حضور آپ نے کہا نا کہ اللہ نے میرا نام لیا, تو میں تو اتنے جوگا ہی نہیں ہوں, میرے رب نے میرا نام لیا ہے, میں کہاں اور مالک کہاں, اس نے کاٹ کے لکھا ہے, یعنی اس کی قلم کے نیچے میرا نام. کمال ہو گئی, میں کہاں اور میرے رب کا قلم کہاں. پھر کہنے لگا آپ پیغام لے کے آئیں تو ایک میرا بھی چھوٹا سا پیغام لے جائیں گے. رب کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے لے جائیں گے تو بات کر. کہنے لگا اللہ کے حضور عرض کیجئے گا اللہ میں نے یہ جو کہا تھا نا پہاڑ نہ ہوتے تو تیری مخلوق صحیح چلتی, تیری مخلوق کی محبت میں کہا تھا. اے اللہ میرے لیے فیصلہ ہو گیا نا دوزخ کا, تو مجھے تیرے بندوں سے بڑا پیار ہے, بڑا پیار ہے مجھے تیری بنائی ہوئی مخلوق سے. اے مالک اب اس طرح کر, میرا وجود اتنا بڑا کر کے دوزخ میں ہی پورا آ گیا. میں نہیں چاہتا کہ جو تم نے اتنے سونے سونے بندے بنائے ہیں وہ جہنم میں چلیں. یہ میرا پیغام دیجئے گا. وہ نبی وہی کھڑے تھے کہ رب نے وہی فرمائی. اللہ نے فرمایا یہ تو اسے آزمانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا, اسے کہو اگر تو میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو جا, تجھے معاف بھی کیا, تجھے ولایت بھی واپس کی, اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ہم سب کو جنت بھی عطا کر دوں. ہمارے اندر احساس سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا, سرے سے. اگرچہ میں نے باتیں داتا صاحب کی ساری لکھی ہوئی کر دی تھی, پر ایک حدیث آ گئی سامنے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندہ ٹھہر جاتا ہے,
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روایات کے مطابق 18 سال کی عمر تھی جب سرکار کا وصال ہو گیا، اور کم و بیش 40 سال انہوں نے گزارے حضور کے بعد۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی کی ازواج نکاح نہیں کر سکتے، اور پھر سیدہ عائشہ نے امت کو جو کچھ دیا ہے، دین کا بہت بڑا حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے احسان کی وجہ سے امت کے پاس۔ سیدہ پاک نے چونکہ وہیں حضور ان کے حجرے میں آرام فرماتے تھے، ایک قبر میں سرکار آرام فرمائے، دوسری میں حضرت ابوبکر، تو ایک قبر کی جگہ اپنے لیے رکھ لی تھی، شاید اتنا بڑا کسی اور کو نفع نہ ملے، اور وہ باقاعدہ مالکہ تھی سرکار نے حجرہ انہیں دیا ہوا تھا۔ حضرت عمر کو زخم لگ گیا 26 ذی الحج کو، حضرت فاروق اعظم نے وصیتیں نصیحتیں کی، سمجھ گئے کہ اب میرا اللہ کے حضور حاضری کا وقت آیا۔ اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگا پتر ضد نہ کرنا، پردے کے پیچھے جا کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو سلام کرنا، اور پتر ان سے کہنا کہ اماں جی ضد نہیں، لیکن میں نے زندگی مصطفیٰ کے دین کے مشن پہ گزار دی ہے، اور میں ابوبکر صدیق کا بھی وفادار رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں جو ایک جگہ بچی ہے وہاں لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کے قدموں میں جگہ پانا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اتنا بڑا احسار کون کرے گا، اتنی بڑی قربانی، اتنی اہم جگہ، اتنا بڑا احسار، لیکن کہتے جب میں گیا اور سیدہ پاک کی خدمت میں جا کے عرض کیا تو مجھے اور تو کچھ نہ آیا، پر پردے کے اندر سے ہچکیوں کی آواز آئی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کھول کے نہیں اور کہنے لگی عمر میں یہ جگہ کسی کو نہ دیتی، اور تو نے محبوب کے دین کی خدمت میں حد کر دی، جا لوگ بڑے بڑے احسار کرتے ہیں پر میں گنبد خضرا کی جگہ کا تیرے نام احسار کرتا ہوں۔ ہماری زندگی میں احسار نام کی شے کوئی نہیں، بچیوں بھی شے نہیں کسی کو دیتے۔ یہ سڑک پہ رستہ تو یار اگر ایک بندہ آپ کو بہت زیادہ ہارن دے رہا ہے تو اسے پاگل کیوں کہتے ہو؟ یہ کیوں نہیں مانتے کہ بیچارے کو کوئی جلدی ہوگی، گھر سے کچھ سخت فون آ گیا ہوگا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسار کا مزاج بنائیں، تھوڑی قربانی، تھوڑا جذبہ، تھوڑا صرف۔ میں اور نہیں کوئی بات کرتا، میں تو اس اسٹیج کا آدمی ہوں تو میں یہاں سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں۔ میں محفلیں کرانے والوں کو بڑے مجبور لوگ سمجھتا ہوں، بڑے بیچارے میری طرح کے پیر صاحب آگے اسٹیج پہ وہ کہتے ہیں چھتی کرو میں جانا ہے۔ ایک نعت خواہ ان کا پیار والا آیا ہوا، وہ کہتا ہے جی میرے دل پہ فون بڑے آ رہے ہیں میں بھی جانا ہے، اور ایک اس محفل میں جو بڑا پارٹیسپیٹ کرنے والا ہے وہ اپنا بندہ لے کے آ رہا ہے، کہتے ہیں اس کی تلاوت کراؤ اس نے بھی جانا ہے۔ تو وہ جس نے ذوق کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا وہ بڑی مشکل کا شکار ہے، وہ بڑا پریشان ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ گھبرائے ہوئے منتظمین آمتے کامتے آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی، اور کئی بڑے اعلیٰ اجتماع ہوتے تو بند ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم تھوڑا احسار نہیں کر سکتے، ہم تھوڑی قربانی نہیں دے سکتے۔ میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ مینج کریں چیزوں کو، چیزیں خراب ہو ہی، اور اگر ایسا ہو تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے قربانی دیں، احسار کریں، اپنے مزاج کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں۔ ہمارے مساجد کے اندر ایک بہترین عالم خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے، زبردست سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور مسجد میں آنے والے 100 بندوں میں سے 2 بندوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو وہ 2 بندے یہ نہیں دیکھتے کہ چلو میری طبیعت سے میچ نہیں کرتا، دین کا کام تو کرتا ہے، تو وہ 2 بندے سارا زور لگا دیں گے اسے فارغ کرائے۔ ہماری طبیعتوں میں احسار، یہی حال ہمارے گھروں میں ہے، ہم گھر کو معاذ اللہ دوزخ بنا لیں گے، لیکن اپنی ایک خواہش قربان کرنے کو تیار چھوڑ دیں، کچھ خواہشات کو آپ ماں باپ کی خاطر چھوڑ دیں، کچھ چیزیں بیوی چھوڑ دے اپنے شوہر کی خاطر، کچھ چیزیں چھوڑ دیں شوہر اپنی بیوی کی خاطر، کچھ چیزوں کو سمجھ لیں، تھوڑا سا ماحول کو سمجھ لیں، احسار کریں۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ داتا گاجی بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مشن مذہب ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے بستر پر نیند مشکل سے آتی ہے تو غزنوی سے اپنا وطن چھوڑ کے لاہور آ کے بیٹھے ہیں۔ لاہور میں ڈیفنس آج بنا ہے، لاہور کے اندر اعلیٰ سوسائٹیز آج بنی ہیں، اور یہاں راوی کے کنارے پتے کھا کے گزارا کرنا ہے اور یہاں بیٹھ جانا، یہ جی منظر ہے نا۔ اب بطور تبرک ایک کرامت بھی داتا صاحب کی عرض کر دیں، یہ کرامت ہے نا، اس کا آخری سٹیٹ ہوتا ہے، آخری اس کا درجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صداقت کے لیے
بالکل صداقت کے لیے جب پھر بندے سیدھی انگلی سے نہ مانے، دلائل ہی دیے جاتے ہیں، آپ کو کتاب و سنت میں حضور کی تربیت ہی زیادہ ملے گی۔ معجزات کا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، نہ اسے زیادہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جو صالح فطرت لوگ ہوتے ہیں انہیں معجزے اور کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو اچھی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی پھر کہنا پاڑی جاتا ہے کہ جسے پکڑا کو آر گندہ لسی اور بھی بوٹیاں جائیں، کبھی کبھی پھر اس طرح کے بندے کو